الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر وبعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق اللہ العظیم۔ ارتداد اور اس کے اسباب، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ارتداد کے مطلب کو سمجھیں، اپوسٹیسی کے مطلب کو سمجھیں۔ ارتداد اور اپوسٹیسی کا مطلب ہے کہ ایک بندے کا اپنے دین کو چھوڑ دینا۔ اب وہ بندہ اپنے دین کو چھوڑ کر چاہے کسی اور دین کو اختیار کر لے، کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، یا یہ کہ وہ تمام مذاہب کا انکار کر کے سرے سے خدا کا ہی منکر ہو جائے، لیکن وہ اپنے اس دین کو چھوڑ کر اس دین کے دائرے سے باہر نکل جائے، اس عمل کو ارتداد کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو کرنے والے کو مرتد کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے اسپیکرز نے الحمدللہ اس بات کی وضاحت کی کہ یہ جو ارتداد کی لہر نہ یہ کہ صرف ملک ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اور خصوصاً عرب ممالک میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، لہٰذا اس ارتداد کے نتیجے کے طور پر جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مثال کے طور پر لیو ان ریلیشن شپ کا ابھی ذکر ہوا اور اس پر لمبی گفتگو ہی ماشاءاللہ، اور اس طرح جو کئی ایسے مسائل ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو ترک کر رہے ہیں، چاہے وہ مسئلہ حجاب کا مسئلہ ہو، وہ مسئلہ اسلامی وضع قطع کا ہو، وہ مسئلہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، یا وہ مسئلہ اسلامک سسٹم کا ہو، وہ مسئلہ اسلامک شریعہ لا کا ہو، کسی کا بھی وہ مسئلہ ہو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ایسے افراد نظر آتے ہیں جو بظاہر دکھنے میں مسلمان ہیں اور جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن وہی مسلمان شخص اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے یہ ارتداد ہے، لیکن اس ارتداد کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اصل اس پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کا مسئلہ ہو، حجاب کو ترک کرنے کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں اسباب نہیں ہیں، یہ نتائج ہیں، لہٰذا نتائج سے زیادہ اسباب پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان کو سمجھیں کہ وہ اسباب کیوں ہیں اور کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ دیکھو اگر تم اس دین سے پھر گئے، یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم مرتد ہو گئے، تم نے اس دین اسلام کو ترک کر دیا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم اسلام کو کچھ نقصان پہنچا رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کا کوئی نقصان کر رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم رسول اللہ کا کوئی نقصان کر رہے ہو، اور نہ ہی یہ سمجھنا کہ تم دیگر مسلمانوں کا کوئی نقصان کر رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اس دین سے پھر گئے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی اطاعت کریں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو باطل طاقتوں پر اللہ کے دین کو ترجیح دیں گے اور معاشرے کے نظریات پر اللہ کے دین اور رسول اللہ کی سنت کو ترجیح دیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج جو ارتداد کی لہر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہے، یہ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ ہے کہ ہر سال تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمان اسلام کو ترک کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 1 لاکھ، اور یہ تعداد کم ہے، یہ وہ تعداد ہے جو رجسٹر جن کے متعلق کر دیا گیا کہ فلاں نے مذہب کو بدلا یا فلاں مسلم سے ایتھسٹ ہو گیا، ملحد ہو گیا۔ باقی ایسی ایک بڑی تعداد ہے جن کو لوگ جانتے بھی نہیں کہ شاید یہ مرتد ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرتد ہے۔ تو ایک طرف جہاں یہ ارتداد کی لہر ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہی پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ بڑی تعداد میں غیر مسلمین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس طرح داخل ہو رہے ہیں کہ وہ صرف میرے اور آپ کی طرح نام کے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کے اعمال کو دیکھیں گے، ان کے ایمان، ان کے توکل کو دیکھیں گے، جو نیو مسلمز ہو رہے ہیں،
آپ تعجب میں پڑ جائیں گے, حیرت میں پڑ جائیں گے. اللہ نے یہی فرمایا کہ دیکھو اگر تم پھر جاؤ گے اللہ دوسروں کو کھڑا کر دے گا. تو اسلام کو اس ارتداد سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے, لیکن اس پروگرام کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے, لیکن ہمیں اور آپ کو نقصان ضرور پہنچے گا کہ ایمان جو ہے یہ جنت میں دخول کے لیے شرط ہے. اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے, دنیا جتنی بھی دنیا کما لے, قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا ہماری کوئی مسلمان بہن شکوک اور شبہات کی وجہ سے, ڈاؤٹس کی وجہ سے اگر اسلام سے دور ہو رہی ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہی ہے. کوئی بندہ اسلام سے دور ہو رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. تو اب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس ارتداد کے اسباب کیا ہے, کیا وجہ ہے. تو اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو اس کے 3-4 اسباب آپ کو نظر آئیں گے, جن میں سب سے پہلا سبب ویسٹرن آئیڈیولوجیز کو اختیار کر لینا ہے. اور ویسٹرن آئیڈیولوجیز سے مراد سب سے پہلے لبرلزم ہے. لبرلزم کو صحیح سمجھ لینا, اسے اختیار کر لینا, اس نظریے سے انفلوئنسڈ ہو جانا, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم اسلامی احکامات کو برحق نہیں سمجھ رہے. کتنے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو اسلام کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو عام مذاہب کے ساتھ کیا جاتا ہے, یعنی اسلام کو اسی لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں جس لائن میں دیگر عام مذاہب کھڑے ہیں. ان کے نزدیک آپ کو اس طرح کا فریڈم حاصل ہے کہ آپ چاہے ہندوازم اختیار کر لیں, چاہے کرسچینٹی اختیار کر لیں, چاہے اسلام اختیار کر لیں, یہاں تک کہ آپ ملحد اور مرتد ہو کر خدا کے ہی منکر کیوں نہ بن جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ کرنا ہے تو وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. یعنی حق, ٹروتھ کو ایک جگہ انہوں نے نہیں رکھا, بلکہ کیا کیا, اس کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ بھائی یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, جو کرنا ہے کرو. اصل تو آپ نے سنا ہوگا پہلے انسانیت ہے, مذہب بعد میں, پہلے انسانیت ہے. تو یہ جملے جو ہے لبرلزم سے انفلوئنسڈ ہو کر لوگ کہتے ہیں. اس بات کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ واحد وہ دین ہے جو برحق ہے. اس کے علاوہ جتنے مذاہب موجود ہیں دنیا میں, جتنے ادیان موجود ہیں, یہاں تک کہ جتنے سیولائزیشنز موجود ہیں, جتنے نظریات موجود ہیں اسلام کے علاوہ, وہ سب باطل ہیں. اور کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دین اسلام میں داخل نہ ہو. اس بات کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھا لیں. لبرلزم کیا ہے؟ لبرلزم کو اگر مختصر اس کا تعارف کرایا جائے, وہ ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ فریڈم کو عام کرنا اور زیادہ سے زیادہ ایکویلٹی کو عام کرنا. اب یہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے, ظاہر ہے فریڈم کون نہیں چاہتا, ایکویلٹی کون نہیں چاہتا, لیکن ان الفاظ کے پیچھے جو ان حضرات کا کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ کانسیپٹ میں ہے, الفاظ میں نہیں ہے. فریڈم اسلام بھی دیتا ہے, ایکویلٹی بہت حد تک کیا اسلام سکھاتا ہے, جو حقیقی ایکویلٹی ہے, جسے صحیح معنی میں ہم ایکویلٹی کہتے ہیں, اسے جو ہے اسلام سکھاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہر فرد کو انڈیویجول فریڈم ملنا چاہیے, معاشرے میں ہر فرد کے ساتھ جو ہے ہر اعتبار سے ہر چیز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے, تو اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت کہ پرابلم اصل میں کہاں ہے. یہ جو انڈیویجول فریڈم کا نعرہ لگاتے ہیں, اس پر جو پچھلا پروگرام ہوا تھا اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی, اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن مختصراً میں اس کو بیان کر دوں کہ یہ جو لبرلزم کی ابتدا ہوئی ہے یہ ریاکشن کے طور پہ ہوئی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں مذہب والوں کی حکومت تھی, اور مذہب والوں سے مراد کرسچینٹی کی حکومت تھی, اور وہاں کرسچنز کے جو پریسٹ تھے, پادری تھے, اور جو ان کے آپ کہہ لیں اسکالرز تھے بائبل کے, انہوں نے پورے معاشرے میں ویسٹرن کنٹریز میں اور جہاں بھی ان کی حکومت تھی وہاں پر لوگوں پر بہت ظلم کیا, اور ایسی چیزوں میں بھی انہیں پابند کر دیا جو کہ صحیح معنی میں انسانی حقوق کے خلاف ہیں. اس طرح کی پابندیاں ان پر لگائی گئی, اس طرح ان پر ظلم و زیادتی کی گئی کہ جنہیں وہ ڈارک ایجز کہہ کر پکارتے ہیں. تو ان کے خلاف بغاوت کی ان لوگوں نے, اور ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ یہ کرسچنز ایسا کر رہے ہیں, یہ جو حاکم ہیں یہ مذہبی لوگ ہیں, لہٰذا تمام مذہب والے ایسے ہی ہوتے ہیں, تمام مذہب والے ایسے ہی ہوتے ہیں, لہٰذا کامیابی اسی وقت ہوگی, فریڈم اسی وقت ملے گا, ایکویلٹی اسی وقت ہوگی کہ جب ہم مذہب کی حکومت کو ختم کر دیں. اسی لیے جو سیکولرزم کو نافذ کیا جاتا ہے اس کا کور کانسیپٹ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ ہر ایک مذہب پہ عمل کرے. حکومت کیسے چلے گی یہ ہمیں قرآن نہیں بتائے گا,
حکومت کیسے چلے گی یہ ہمیں تورات انجیل سے نہیں معلوم کرنا ہے، بلکہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ حکومت کیسے چلے گی، ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا قوانین بنائے جائیں گے۔ تو ریاکشن کے طور پر لبرلزم کا وجود ہوا، اور لبرلزم میں یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں بٹھائی گئی کہ بھئی دیکھو انڈیویجول فریڈم اصل چیز ہے۔ انڈیویجول فریڈم کیا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں، جو چیز آپ کی خواہش میں رکاوٹ بن رہی ہے اس چیز کو راستے سے ہٹائیے۔ اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے، آپ کی خواہش ہے کہ آپ نکاح سے پہلے جو ہے ناجائز تعلقات رکھیں، یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کا رائٹ ہے، یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ، نو ون کین اسٹاپ یو، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو۔ یہ اگر کوئی مذہب روک رہا ہے تو یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے، اگر کوئی مذہب روک رہا ہے تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ شادی کریں تو یہ بھی آپ کا اختیار ہے، یہ فریڈم آپ کو ملنا چاہیے، بالکل اختیار ہونا چاہیے، یہ ہے انڈیویجول فریڈم۔ اچھا، جب اس کا نعرہ لگایا گیا تو ان کے اندر ہی آپ ہپوکریسی دیکھیں گے، ان کی منافقت دیکھیں گے کہ نعرہ تو یہ لگایا گیا کہ ہم آپ کو مذہب کی پابندیوں سے نکال کر بالکل آزادی کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایک پابندی سے لے کر اس سے بدترین پابندی میں لے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، کوئی، جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا تھا ابھی، کہ اس دنیا میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے، کوئی بھی آزاد نہیں ہے، ہر شخص قوانین کا پابند ہے، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یا نہیں رکھنے والا ہو۔ یہ جو فریڈم کہتے ہیں کہ بھائی ایک لڑکی کی، ایک مرد کی خواہش ہے کہ وہ گرل فرینڈ رکھے، بوائے فرینڈ رکھے، اس کی اجازت ہونی چاہیے، معاشرہ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ کیوں؟ اس کا فریڈم ہے، اس کی خواہش ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ اور ہم کوئی ایسی خواہش کریں جو ان کے حکومتی قوانین کے خلاف ہوں تو پھر وہاں پہ انڈیویجول فریڈم نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور کوئی اس وقت فریڈم اور ایکویلٹی کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ تو معلوم چلتا ہے انہیں دیکھ کر اور ان کے نظریات کو پڑھ کر، سمجھ کر، کہ مقصد صرف دین سے بیزار کرنا ہے، مقصد کوئی آزادی دلانا نہیں ہے، بلکہ مذہب کی پابندیوں سے نکال کر، اسلام کی پابندیوں سے نکال کر اپنے باطل پابندیوں میں جکڑنا، یہ اصل مقصد ہے، اور پوری دنیا میں ابھی یہی ہو رہا ہے۔ اسی لبرلزم کے ضمن میں فیمنزم کا بھی وجود ہوا۔ فیمنزم کیا ہے؟ ویمن امپاورمنٹ، نام بڑا اچھا ہے۔ جینڈر ایکویلٹی، بہت اچھی بات ہے کہ جینڈر کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو سچ یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کسی بھی چیز میں فرق نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے۔ جب آپ کو ہر چیز میں برابری مل رہی ہے تبھی آپ کامیابی اور آزادی کی طرف عورتیں بڑھ رہی ہیں۔ اگر ہر چیز میں آزادی نہیں مل رہی ہے اور ہر چیز میں مردوں کو جو کرنے مل رہا ہے وہ عورت کو کرنے نہیں مل رہا ہے تو یہ ڈسکریمنیشن ہے۔ تو یہ اصول بیٹھا دیا گیا۔ ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا ہے، جس میں ہمارے بچیاں پڑھتی ہیں 10-12 سال، وہ اسی سسٹم کے تحت گزر کے اس ایجوکیشن کو حاصل کرتی ہیں اور ان کا ذہن ویسا بن جاتا ہے، اور خود بخود اعتراضات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں دے سکتی؟ حجاب عورت ہی کیوں پہنے، مرد کیوں نہیں پہنے گا؟ جنت میں حوریں صرف مرد کو ملے گی، عورتوں کو کیوں نہیں ملے گی؟ یہ اعتراضات کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس اسٹینڈرڈ کو صحیح تسلیم کر لیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ہر چیز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے، یہ آپ نے تسلیم کیا ہے پہلے۔ تو سوال اس اصول پر ہوگا، بات اس اصول پہ ہوگی، بات اس پہ نہیں ہوگی مرد حجاب کیوں نہیں پہنے، بات اس پہ ہوگی کہ پہلے آپ جینڈر ایکویلٹی کو ثابت کر کے دکھائیں۔ فطرت نے جینڈر ایکویلٹی نہیں رکھی ہے، وہ کس طریقے سے؟ اس بات کو یاد رکھیے، اسلام جینڈر ایکویلٹی کا قائل نہیں ہے، اسلام جینڈر جسٹس کا قائل ہے، جینڈر جسٹس کا قائل ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اسلام ہر اس ایکویلٹی کا قائل ہے جس میں جسٹس ہو، جس میں عدل و انصاف ہو۔ لیکن جس ایکویلٹی میں عدل و انصاف ہو اس ایکویلٹی کو اسلام ریجیکٹ کرتا ہے، اور یہ جینڈر ایکویلٹی جو ویسٹ نے پیش کیا ہے، جو ہماری بچیوں، بہنوں اور ماؤں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے، یہ جینڈر ایکویلٹی ایسی ہے جس میں جسٹس نہیں ہے، جس میں عدل و انصاف نہیں ہے۔ وہ کیسے نہیں ہے اب اسے سمجھیے۔ آپ فطری طور پہ دیکھیں، اور ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ فزیکلی اور سائیکولوجیکلی مین اینڈ ویمن میں کتنے ڈفرینسز ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میں ایسا کہوں گا تو شاید جو لوگ انفلوئنسڈ ہے لبرلزم سے وہ کہیں گے ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے تمام یہ رپورٹس لے کر آیا ہوں آج۔ یہ وہ رپورٹس ہیں، ان ریسرچ سینٹرز کی رپورٹس ہیں جو مسلمانوں کے ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں، یہ غیر مسلموں کے ریسرچ سینٹرز ہیں۔ یہ وہ ریسرچ سینٹرز ہیں جو ویسٹ میں، مشرق میں نہیں ہے۔ انہوں نے بیان کیا
اور یہ ایک سائیکولوجسٹ ہیں پال ایرونگ کے نام سے، یہ یونیورسٹی آف مینچسٹر جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کی یونیورسٹی ہے، وہاں کے وہ ریسرچر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، ان کی ریسرچ ہے اور انہوں نے پوری تفصیل بیان کی کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان فزیکلی اور سائیکولوجیکلی کتنے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. اتنے ڈفرینسز انہوں نے گنائے، یہاں تک کہ اتنا کہہ دیا انہوں نے، اتنا یہ بھی کہہ دیا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نفسیاتی اعتبار سے سائیکولوجیکلی مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ اسپیشیز، دونوں الگ الگ اسپیشی ہیں، یعنی الگ الگ انواع ہیں. اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے. تو اسلام عدل و انصاف پر مبنی ایکوالٹی کا تو قائل ہے. تو اسلامی احکامات جو ہیں، اب جو اعتراضات عموماً ہوتے ہیں کہ بھائی مرد کمانے کے لیے جا رہا ہے، عورت بھی کمائے گی، ہم گھر کا نظام کیوں سنبھالے؟ گھر کا نظام ہم سنبھالیں گے تو ہم غلام ہیں، ہم پابند ہیں، ہم قید ہیں. آزادی اس وقت ہوگی کہ جب ہم باہر جائیں گے، اسی وقت ہم آزاد ہو سکتے ہیں. یہ ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس طرح کی باتیں خود بخود ان اصولوں کے تحت ان کے ذہن میں آتی گئی. تو اب اسلامی احکامات کو اگر اب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد اور خواتین، جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں، بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نزدیک ایکول ہے، برابر ہے. کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت پر مرد ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی بھی عورت کو کسی بھی مرد پر عورت ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ جو فضیلت اللہ کے نزدیک ہوگی وہ ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ کی بنیاد پہ ہوگی. کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو مردوں سے بہت آگے ہوں گی جنت میں، وہ بھی بھائی وہ ساری نعمتیں انہیں ملنی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے کیا گیا ہے، سوائے وہ چیزیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہو وہ نہیں. اس کے علاوہ باقی ساری نعمتیں ملیں گی. جو جنت میں نعمتیں مردوں کو ملنی ہیں ان کو بھی ملنی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن مسئلہ آتا ہے کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے. اس دنیا میں زندگی ہمیں اس زندگی میں ہمارا رول کیا ہوگا، ہمارا دائرہ کار کیا ہوگا. تو جب ذمہ داری دینے کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے، اسلام نے عورتوں کا دائرہ کار الگ رکھا، مردوں کا دائرہ کار الگ رکھا. اس کی وجہ یہ سائیکولوجیکل اور فزیکل ڈفرینسز ہے کہ اگر وہی کام عورتوں کو بھی دیا جائے جو مرد کر رہے ہیں، آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ ان کا نعرہ ظاہری طور پہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو مرد کر رہے ہیں وہ عورت کرے گی. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو نیچرلی عورت ہی کر سکتی ہے. ولادت کا مسئلہ ہو وہ عورت ہی کر سکتی ہے. بچوں کو فیڈ کرنے کا مسئلہ ہو یہ عورت ہی کر سکتی ہے، مرد تو نہیں کر سکتا. قدرت نے، نیچر نے، اللہ نے نیچر کو بنایا ہی ایسا ہے کہ فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی دونوں کے درمیان ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو جینڈر ایکویلٹی کے نام پر ان کے یہاں جو بٹاہ روی آئی ہے کہ جو ویسٹرن سوسائٹی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی عورتیں بھی ظاہر ہے باہر جاتی ہیں، کماتی ہیں، یہ بھی جاتے ہیں کماتے ہیں. حجاب نہیں پہنیں گے یہ تو ظلم ہے، حجاب نہیں پہنیں گے. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ویسٹرن کنٹریز میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ویسٹ اتنا ترقی کر رہا ہے، مغرب کی بڑی ترقی ہو رہی ہے، کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے. ان کی کیا ترقی ہو رہی ہے یہ ابھی بتاتا ہوں میں. یورپین کنٹریز میں 40% بچے ایسے جن کی ولادت ہو رہی ہے، 40% ایسے ہیں جو آؤٹ سائڈ میرج پیدا ہو رہے ہیں، نکاح کیے بغیر لیو ان ریلیشن شپ میں رہ کر بچے پیدا ہو رہے ہیں. جتنی بھی ولادت ہو رہی ہے اس کا 40%، یہ معمولی تعداد نہیں ہے، 40%. اچھا اب ایک لبرل یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس پہ کیا حرج ہے، ان کی مرضی ہے، وہ چاہیں وہ پیدا کریں. اب کیا حرج ہے یہ اب آگے پتہ چلے گا. اب یہ جو 40% بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں 80% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہی اکیلے تربیت کرتی ہے. 80% کیسز میں مرد چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ یو ایس اے میں، صرف یو ایس اے میں، باقی دیگر کنٹریز کی بات نہیں کر رہا، صرف یو ایس اے میں ہر 4 بچے میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کی تربیت صرف ایک ماں کر رہی ہو. باپ چھوڑ کے جا چکا ہے، شادی تو کی نہیں، نکاح کا تو کوئی وعدہ کیا نہیں تھا، انڈیویجول فریڈم ہے، صرف سیکشول ڈیزائر کو پورا کرنا تھا. اب جب بچے پیدا ہوئے تو وہ چھوڑ کر چلا گیا، ہم کیوں لے کر جائیں؟ تمہیں ایکویلٹی چاہیے، اب کماؤ اور کرو، تم پرورش بھی تم ہی کرو. اس کے علاوہ آپ ایسے دیکھیں گے کہ 80% جو میں نے بتایا کہ جو عورتیں ہیں جو اکیلے تربیت کر رہی ہیں ان میں سے 27 to 28% عورتیں ایسی ہیں جو مینٹلی جو ہے بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں، مینٹل ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتی ہیں. اب آپ خود سوچیں، ایک عورت جس سے وہ کام بھی کروایا جا رہا ہے جو صرف عورتوں کا ہے، اور وہ کام بھی ایکویلٹی کے نام پہ کروایا جا رہا ہے جو مردوں کا ہے،
کہ تمہیں پیدا بھی تمہیں ہی کرنا ہے, رضاعت بھی تمہیں ہی کرنا ہے, اور پھر اس کی تربیت اور اس کی پرورش بھی تمہیں ہی کرنا ہے, اور کامیاب تو اسی وقت ہوگی جب باہر نکل کے کماؤ گی, جاؤ باہر نکلو کما کے بھی لے کے آؤ. تو یہ کیا عدل و انصاف ہے؟ یہ کیسی ایکویلٹی ہے؟ سوال ہے کہ یہ کیسی ایکویلٹی ہے؟ اور یہ صرف ماؤں تک ہی محدود نہیں ہے, وہ 40% جو بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کا کوئی باپ نہیں ہے, ان کے متعلق سائیکولوجیکل رپورٹس یہ بیان کر رہی ہیں کہ وہ بھی مینٹلی جو ہے ڈسیبل ہو جاتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ ایک ماڈرن سائیکولوجیکل رپورٹ کے تحت یہ پتا چل رہا ہے کہ جن بچوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ کون ہے, وہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں, وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو ہوا مسئلہ اس کا برتھ کا. نکاح تو بہت کم, 40% آپ سمجھے ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں, تو نکاحی کتنے ہو رہے ہوں گے؟ اور اب جو شادی ہو بھی رہی ہے, اس شادی جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں 71% شادیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈیورس ہو جاتی ہے, طلاق. یہ 10 کنٹریز کے نام ہیں جن میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں طلاقیں ہوتی ہیں. سارے یورپین کنٹریز, سارے ویسٹرن کنٹریز ہیں. نمبر 1 پہ بیلجیم ہے, اخیر میں یو ایس اے ہے, اخیر میں لاسٹ میں معلوم ہے کتنے % طلاقیں ہوتی ہیں؟ 53% لاسٹ. اب آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے ویسٹرن دنیا کی کہ اب وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے بینیفٹس دیے جا رہے ہیں. یو ایس اے میں یہ بینیفٹ ہے, جو شادی کرے گا 7 ٹیکس بینیفٹس انہیں ہم دیں گے, کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ بھئی اب تک جو ہم نے لبرٹی کا نعرہ لگایا ہے, انڈیویجول فریڈم کا جو نعرہ لگایا ہے, جینڈر ایکویلٹی کا جو نعرہ لگایا ہے, اس کا نتیجہ تو ہو رہا ہے کہ جو بچے پیدا ہو بھی رہے ہیں وہ بھی بغیر باپ کے, باپ مراد یہ کہ پتہ ہی نہیں کون ہے باپ, اور بچے پیدا ہونے کی تعداد بہت کم ہو گئی. کیوں؟ ایبورشن کروا رہے ہیں. اور بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہماری مرضی, ہم جب چاہیں گے, مائی باڈی میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, آپ نے سنا ہوگا. تو یہ ویسٹرن کنٹریز میں جو فرٹیلٹی ریٹ ہے کہ کسی بھی قوم کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے جتنی پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے, ویسٹرن کنٹریز میں وہ ریٹ بھی ڈاؤن ہو چکا ہے. تو اب گورنمنٹ کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی ہم نے جو اتنے نعرے لگائے ہیں لبرلزم کے, اس کا نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے. تو اب 7 ٹیکس بینیفٹس دیے جا رہے ہیں ان کپلز کو جو شادی کر رہے ہیں کورٹ میں جا کر. یہ امریکہ میں, یو کے میں 230 یورو ہر سال دیا جائے گا ایسے لوگوں کو جو شادی کر رہے ہیں. یہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ شادی کریں. یہ معاملہ ہوا. اچھا, یہ ساری چیزیں جو اب تک ہم نے بیان کی, یہ تو وہ ہے جو آپسی کنسنٹ سے ہو رہا ہے, آپسی رضامندی سے ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں. اب اس کے علاوہ وہ معاشرہ جہاں پہ حجاب اتار دیا گیا, حجاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ جو عورت اگر بغیر حجاب کے ہے, اس کے جسم کو دیکھ کر کچھ ہوتا نہیں ہے, وہ تو آپ کی گندی سوچ ہے, وہ آپ کی گندی نظر ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی غلط خیالات آتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. سائیکولوجیکل رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے. سائیکولوجیکل رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ایک مرد اگر کسی بھی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ پر ویسا ہی اثر پڑتا ہے جیسے ایک کھانے, فوڈ اور ڈرگز کے ذریعے پڑتا ہے. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, سائیکولوجیکل رپورٹ ہے. اللہ نے کیوں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنین سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, عورتوں سے کہو کہ وہ بھی نظریں نیچی رکھیں اور حجاب پہنیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے, دیکھنے میں کیا ہے, وہ دل صاف ہونا چاہیے. ایک اور رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جن ایڈورٹائزمنٹ میں پروڈکٹ کے ساتھ عورت کو کھڑا کیا جاتا ہے وہ پروڈکٹ سب سے زیادہ بکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, اگر دیکھنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا تو جن ایڈورٹائزمنٹ میں آپ نیم برہنہ عورتوں کو کھڑا کرتے ہیں, کسی مرد کو رکھے, عورت ہی کیوں رہے گی؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر اٹریکٹ ہو کر اس پروڈکٹ کی طرف قریب جائیں گے اور اس پروڈکٹ کو خریدیں گے. تو یہ کہنا کہ حجاب سے جو ہے یہ ظلم ہو رہا ہے اور حجاب ہٹانے سے فائدہ ہے. اچھا, اب یہ جب حجاب ہٹا ان کے معاشرے سے, انہوں نے نظروں کی پابندیاں ہٹا دی, اسلام کی پابندیاں, دین کی پابندیاں ہٹا دی, تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جو میں نے برائیاں بیان کی ہیں تو ابھی صرف کنسنٹ والے معاملات کے, رضامندی والے معاملات کے. اب معاملات آتے ہیں کرائمز کے, ریپ کیسز سب سے زیادہ پوری دنیا میں کہیں ہیں وہ یو ایس اے میں, جہاں جانے کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں تہجد میں بیٹے کا ویزا لگ جائے, وہاں پر سب سے زیادہ ریپ کیسز ہیں. ویسٹرن کنٹریز یا آپ کے سامنے موجود ہے, انڈیا بھی ماشاءاللہ تیسرے ہی نمبر پہ, زیادہ پیچھے نہیں رہتے ہم لوگ. تو یہ جو ہے سارے آپ کو ویسٹرن کنٹریز ملیں گے جہاں پہ سب سے زیادہ ریپ کیسز ہوتے ہیں. وہ عورتیں جن کو یہ کہا گیا حجاب اتارو تبھی تمہاری ڈگنیٹی ظاہر ہوگی, یعنی تبھی تمہیں ڈگنیٹی حاصل ہوگی, تبھی تمہیں فریڈم حاصل ہوگا, انہیں باہر لایا گیا کماؤ تاکہ مین کے ساتھ کمپیٹ کرو. اسلام نے کیا کیا ہے, مرد اور عورت کو
مقابلہ نہیں کروایا آپس میں، بلکہ یہ بتایا کہ ایک گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، ایک مرد ایک عورت ہے، دونوں مل کر معاشرہ چلائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، مردوں اور عورتوں کے درمیان کمپٹیشن کروایا ہے ہر چیز میں، کہ مرد اگر ادھر 50% ہے یا 55% ہے، تمہیں بھی اسی لیول پہ آنا ہے، برابر کرنا ہے، 50-50 کرواؤ، کمپٹیشن کرایا جا رہا ہے۔ یو کے میں سب سے زیادہ، یو ایس اے، یو کے، برازیل، فرانس، میکسیکو، انڈیا، یہ وہ کنٹریز ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ریپ کیسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ عرب ممالک کو دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی عرب کنٹری اس وقت صحیح معنی میں 100% کسی نے اسلامی حکومت نافذ کر دیا ہے، جتنا بھی کیا ہے اسی کے فائدے دیکھ لیں۔ عرب کنٹریز میں آ جائیں، رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ سعودی عربیہ میں کرائم ریٹ ویسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں 100 گنا کم ہے، 2 گنا 3 گنا نہیں، 100 گنا کم۔ کیوں؟ وہاں پہ حجاب ہے، وہاں پر اسلامی قوانین ہے، وہاں پہ شریعہ لا ہے، وہاں پہ اس طرح کی مکس گیدرنگ نہیں ہے۔ تو اسلامی احکامات کے جو فوائد ہیں وہ تو ہمیں رپورٹ سے ہی پتا چل رہے ہیں، وہ رپورٹس، وہ سائنٹیفک اصول جنہیں آپ نے خدا بنا کر رکھا ہے، ہم اس سٹینڈرڈ پہ اتر کے بات کر رہے ہیں۔ ورنہ ایک مومن کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے کہا ہے، اس کے رسول نے کہا ہے، ہمیں کسی اور رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شراب حرام ہے تو حرام ہے، اب آپ سامنے لا کے کہیے سائنٹیفک اتنے فوائد ہیں، ایک گھونٹ پینے پہ آپ کو اتنا فائدہ ملے گا، کہتے رہیے، میں تو نہیں پیوں گا، میرے لیے اس لیے وہ حرام ہے چونکہ اللہ نے کہا ہے۔ سائنٹیفک بینیفٹس آ جائے یا اس کے نقصانات آ جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان لبرلز کو سمجھانے کی ضرورت ہے، یا ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو لبرلزم سے انفلوئنسڈ ہو چکے ہیں، جو فیمنزم سے انفلوئنسڈ ہے، ان کے لیے تو یہی رپورٹس کام آئیں گی، یہی ان کا علاج ہے۔ اب آپ دیکھیں امریکہ میں ہر 6 عورتوں میں سے ایک عورت ایسی ہوتی ہے جس کا زندگی میں ریپ ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیسی عزت آپ نے دی، یہ کیسا فریڈم آپ نے دے دیا۔ یعنی ایک طرف نعرے بھی عورتوں ہی سے لگواتے ہیں فریڈم اور ایکویلٹی کے، اور پھر اس فریڈم کا وبال بھی عورتیں ہی اٹھا رہی ہیں۔ ہر 6 عورتوں میں سے ایک عورت ایسی ہیں جن کو ریپ کیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ عورتیں یورپین کنٹریز میں جو باہر جا کر کام کرتی ہیں، کسی کمپنی میں کام کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں، یورپین کنٹریز میں ان کام کرنے والی عورتوں میں سے 81% عورتیں ایسی ہیں جن کو کام کے دوران جو ہے سیکشول ہیرسمنٹ کا شکار ہونا پڑا۔ یہ ہے آزادی لبرلزم کی۔ اچھا، یہ تو ہے ساری بھائی باہر جا کر کام کیا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جب کام کر کے تھک ہار کے گھر پہ واپس آتی ہیں تو اب بھی یورپین کنٹریز میں عورتوں میں 79% عورتیں گھر کا کام خود ہی کرتی ہیں۔ اس سے پتا چل رہا ہے کہ 79% عورتیں ہی گھر کا کام کرتی ہیں یورپ میں آج بھی، یعنی باہر کا کام بھی آپ نے کرایا اور گھر کا کام بھی مستقل آپ کروا رہے ہیں، اور انہیں سیکشولی ہیرسمنٹ کا بھی شکار کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی اس وقت ہے کہ جب آپ باہر نکلیں اور سینکڑوں لوگوں کی خدمت کریں۔ آپ اپنی فطرت کی نگاہ سے سوچیں، فطرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ایک عورت باہر جا کر 10 اجنبی مرد کی خدمت کر رہی ہے، کسی کی وہ پرائیویٹ سیکریٹری بن رہی ہے، کسی سپر مارکیٹ میں سیلز گرل بن رہی ہے، کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ میں آدھے کپڑے پہن کے اسے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ غلامی ہے یا ایک عورت جو اپنی عزت کو محفوظ رکھ کر اپنے گھر میں ایک مرد کی خدمت کر رہی ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے؟ آزادی کیا ہے، غلامی کیا ہے؟ خود طے کیجئے، نعروں پہ نہ جائیے گا۔ شراب کی بوتل پہ کوئی زمزم لکھ دے تو وہ زمزم نہیں ہوتا، وہ چیز شرابی رہے گی۔ اس کے علاوہ وہ عورتیں جو حجاب نہیں پہنتی ہیں، یورپین کنٹریز کی عورتوں میں ایک سائیکولوجیکل بیماری یہ پیدا ہو رہی ہے، the pressure to look good is killing women، یہ رپورٹ بیان کر رہی ہے۔ کیا کہ بھائی جب آپ نے حجاب نہیں پہنا تو ظاہر ہے 10 لوگ دیکھیں گے، تو اب عورتوں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم اچھا دکھیں۔ کیسے اچھا دکھیں؟ ابھی باہر جانا ہے، لوگ مجھے دیکھیں گے، مرد بھی دیکھیں گے، حجاب تو پہنا نہیں ہے، جو حجاب پہن کے اسے تو کوئی ٹینشن نہیں، وہ تو صرف اپنے شوہر کے سامنے زینت اختیار کرتی ہے، اسے اس کی فکر ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے کہ بھائی 10 لوگوں کو اپنا مکھڑا دکھانا ہے، اس کی تو فکر نہیں ہے۔ لیکن جو نہیں پہنتی ہے ان کے اندر یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ the pressure to look good، اچھے دکھنے کا پریشر، اور اچھے دکھنے کا پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ویسٹرن کنٹریز میں کہ بعض عورتوں نے ڈپریشن میں آ چکی ہیں اور اس ڈپریشن کے نتیجے میں سوسائڈ کیا۔ یہ ہے حجاب ہٹانے کا نتیجہ، یہ ہے حجاب کو اپوز کرنے کا نتیجہ۔ اسی طرح ان کنٹریز میں جو نوجوان ہیں ان کے یہاں اینزائٹی اینڈ ڈپریشنز بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے یہاں سوسائڈ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، سیکشول ڈیزیزز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر سال 20 ملین صرف یو ایس اے میں
20 ملین افراد ایسے ہیں جو سیکشول ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ سیکشول ریلیشن قائم کر رہے ہیں، فریڈم ملا ہے انہیں، آزادی ملی ہے انہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 20 ملین ہر سال سیکشول ڈیزیزز میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور $16 بلین یو ایس اے کی حکومت کو ہر سال ان ڈیزیزز کو ختم کرنے میں لگانا پڑتا ہے۔ یہ ہے نتیجہ ویسٹرن سیولائزیشن کا۔ اس کے علاوہ سوسائیڈ ریٹ یہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کہیں پہ سوسائیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ زیادہ ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، خدا کا انکار کرنے والے ہیں، لبرلز ہیں، وہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ سب سے کم سوسائیڈ ریٹ مسلمانوں میں، کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس توکل کا عقیدہ ہے، ہمارے پاس عقیدہ ہے یہ ہمارا کہ اس دنیا میں جو تکلیف ہے وہ آزمائش کے لیے، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے، ہم کسی اور کی غلامی نہیں کرتے، ہم اللہ ہی کی غلامی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری ریسرچ رپورٹس آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب آپ بتائیے ویسٹ ترقی کر رہا ہے یا انحطاط میں؟ ویسٹ کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے۔ یہ معاشرہ بنایا ہے انہوں نے کہ اپنے لوگوں کو بالکل موت کے گڑھے میں اتار دیا ہے۔ بالکل یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہاں پہ۔ اچھا، اب وہ لوگ چونکہ آگے ہے، ان کے یہاں جو چیزیں ہو جاتی ہے 50 سال بعد پہلے کے بعد یہاں پہ آتی ہیں، تو ہم لوگوں کو ابھی سمجھنا ہوگا کہ ہم کس نقش قدم پہ چل رہے ہیں، کہ ایک مومن تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ بھائی میری خواہش کیا ہو رہی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا؟ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا، جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا دیا ہے؟ تو اس دنیا میں نہ کسی کو، چاہے ویسٹرن کنٹری میں ہو یا کسی میں ہو، کسی کو مکمل آزادی نہیں حاصل ہے۔ اسی طرح اسلام میں آزادی تو ہے، لیکن اس آزادی کی بھی لمیٹیشن ہے، اور وہ لمیٹیشن انسان نہیں طے کرتا، وہ لمیٹیشن اللہ رب العالمین طے کرتے ہیں۔ تو اس بات کو اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو بتانا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں جینڈر ایکوالٹی کے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ دوسری طرف اسلام نے اس کی جسمانی طاقت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ فزیکلی اکثر مرد جو ہے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کا مسل ماس زیادہ ہوتا ہے، بون ماس زیادہ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، سائنس کہہ رہی ہے، اس کا کوئی تو انکار نہیں کرے گا۔ تو ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے باہر کے کام کی ذمہ داری مردوں کو دی، کیونکہ باہر کے کام محنت طلب کرتے ہیں، باہر کے کام میں پریشانیاں ہوتی ہیں، جہاں جسمانی صلاحیت لگے گی، پیسے کما کے لانے میں جسمانی صلاحیت رکھتی ہے، وہ دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری مردوں کو دی۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جو ذمہ داری دی، میں یہاں کمانے کے جائز اور ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ذمہ داری کی بات ہے۔ فائنینشیل ذمہ داری عورتوں کے اوپر کچھ نہیں دی گئی، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، گھر کے سسٹم کو سنبھالنا۔ یہی کام تو باہر جاب کر کے بھی کرنا ہے، باہر 10 لوگوں کو سنبھالنا ہے، یہاں 3 لوگوں کو سنبھالنا ہے، یہی کام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ایجوکیشن نہیں دیا جائے گا، ایجوکیشن بھی دیا جائے گا۔ آپ کو کوئی پروفیشن اختیار کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سسٹم بیان کر کے رکھا ہے کہ جو کام ہے اسے تقسیم کیا گیا ہے، کام میں ایکویلٹی نہیں ہے۔ کام میں ایکویلٹی اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس ایکویلٹی میں آپ صرف انجسٹس دیکھیں گے، اس میں صرف آپ دیکھیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر، اور یہی جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز والے۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا سبب یہی لبرالزم اور فیمنزم ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا سبب ارتداد کا سائنٹزم ہے۔ سائنٹزم کسے کہتے ہیں؟ کہ سائنس کو بالکل ہر حال میں برحق سمجھ کر اسے پڑھنا اور اسے برتنا، کہ سائنس کو ہمیشہ یہ سمجھ لینا کہ سائنس سے ہمیں ہر چیز کا پتہ چل سکتا ہے۔ اسی لیے آپ بہت سے مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ بھائی آپ ذرا سائنس سے ثابت کر کے دکھائیں جنت ہے یا جہنم ہے، آپ سائنس سے ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں سائنس کو پڑھایا ہی اسی طرح جاتا ہے جہاں پہ سائنس کو ہر حال میں سپیریئر سمجھ لیا جائے، یہ سمجھ لیا جائے کہ سائنس میں غلطی نہیں ہو سکتی، یہ سمجھ لیا جائے کہ سائنس ہر چیز کے لیے، ہر چیز کو سائنس سالو کر سکتی۔ ایسا نہیں ہے، سائنس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، سائنس کا بھی ایک دائرہ ہے۔ اگر سائنس کے ذریعے ہم جنت اور جہنم کو جان سکتے، سائنس کے ذریعے اگر اللہ کی ایگزسٹنس کو تو ہم عقل کے ہی ذریعے جان سکتے ہیں، لیکن جو احکامات ہیں اسلام کے اور کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے نہیں گزارنی ہے، موت کے بعد کیا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم سائنس کے ذریعے جان سکتے ہوتے تو انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔
وحی کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ چھوڑ دیتا کہ بھائی چلو اتنی صلاحیت دے دی ہے, خود تحقیق کرتے جائے, جنت جہنم پالیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. سائنس کی ایک لمیٹیشن ہے, اس لمیٹیشن سے باہر آپ جائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. وہاں پہ آپ کو دوسری چیز کی ضرورت پڑے گی جو وحی اور ریویلیشن ہے. اور اس دنیا میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم یہی کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی خبر پہنچ رہی ہے, آپ نے اپنے دادا پردادا کو تو نہیں دیکھا, دادا کو دیکھا ہوگا, پردادا کو تو نہیں دیکھا ہوگا. تو چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے تو ہم کیا انکار کر دیں کہ ہمارے کوئی پردادا تھا ہی نہیں؟ ہماری عقل بتا رہی ہے ہم یہاں پر ہے تو اس کا مطلب ہمارے پردادا ہوں گے تبھی ہمیں. تو سائنس کے علاوہ لاجک بھی ہمارے پاس ہے, عقل کے ذریعے ہم اللہ کے ایگزسٹنس